صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ فرمایا اولئک هم خیر البریہ، کائنات میں سب سے بہترین جماعت ہے صحابہ کرام کی جماعت۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے اور سچے مومن۔ افسوس کی بات ہے کہ 14 صدی کے بعد جو انجینئرنگ پڑھتا ہے وہی صحابہ کرام پر گفتگو کرتا ہے۔ اسے تو چاہیے کہ وہ روڈ ناپ کرے، فیتہ سر جاگواتی کچھ، اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ حضرت معاویہ پر گفتگو کرے؟ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ کی جماعت پر جو گفتگو کرے گا ان کے ایمان کو تولے گا، ترازو میں رکھے گا، اس کا اپنا ایمان چلا جاتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جانب متکلم کا صیغہ استعمال فرمایا ہے تو دوسرے جانب مخاطب کا۔ الیوم اکملت لکم، آج کے دن میں نے مکمل کیا ہے، لکم تمہارے لیے۔ کیا اس زمانہ کا کوئی محقق اس وقت موجود تھا جو آیت نازل ہو رہی تھی اسے بتایا جا رہا تھا کہ تمہارے لیے ہم نے تمہارے دین کو مکمل کیا ہے، یا صحابہ کرام کو بتا دیا؟ الیوم اکملت لکم، آج کے دن میں نے مکمل کیا ہے تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو، دین صحابہ کا اور صحابہ دین والے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا ہے، مکمل کیا ہے اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اب یہاں جمع کا صیغہ ہے اور جمع میں سب صحابہ کرام شامل ہوتے ہیں، اور یہ لفظ تمام صحابہ کرام کی جماعت کو شامل ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ معاویہ اس سے نکل گیا، فلان صحابی اس سے نکل گیا، فلان صحابی اس سے نکل گیا، مورخ نے اس کے لیے یہ لکھا ہے لہٰذا یہ اس لفظ میں شامل نہیں ہے۔ قرآنی شخصیات ہے، کسی کی تحقیقی شخصیات نہیں ہے کہ اس نے اس بارے میں تحقیق کی اور اپنے تحقیق کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اور بتا دیا کہ فلان حق پر ہے اور فلان نہ۔